السلام علیکم، اے آئی نیوز میں خوش آمدید۔ شامل کرتے ہیں آج کی کچھ خاص خبریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں دبئی کی جانب۔ شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر 1 نومبر کو شروع ہوگا۔ 108 ممالک اور 2000 پبلشرز شریک ہوں گے، جبکہ 1700 سے زائد رنگا رنگ تقریبات ہوں گی۔ شارجہ سے اے آئی نیوز کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شارجہ میں عالمی کتاب میلہ سجنے کو تیار۔ شارجہ بک اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ شارجہ میں بین الاقوامی کتاب میلے کا 42واں ایڈیشن 1 نومبر کو شروع ہوگا۔ 12 روزہ کتاب میلہ میں کتاب بیننے کے شعور کو اجاگر کرنے کے مختلف سیمینارز ہوں گے۔ شارجہ بک فیئر کے چیئرمین احمد رکاد العامری نے کہا کہ عالمی کتاب میلہ میں پاکستان سمیت 108 ممالک اور 2000 سے زائد پبلشر شریک ہو رہے ہیں۔ Citizenship living in harmony in the UAE is showcase the literature of every nation around the world. Over 108 countries are participating in Sharjah International Book Fair. Over 2,000 publishing houses are participating in Sharjah Book Fair. Over 1,700 activity is going on in Sharjah Book Fair. Over 205 authors are coming to Sharjah Book Fair. So we speak books. We're not only speaking books, we are presenting books in every format of books. We're speaking audiobook, we're speaking camera, we're speaking journalists, we're speaking podcast, we're speaking every languages exist. Within humanity, they can express themselves what we present here today. شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں 15 لاکھ کتابوں کے ٹائٹل رکھے جائیں گے اور 1700 سے زائد رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ چترال میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر حکومت کی جانب سے ٹیکس لگانے کے لیے کریک ڈاؤن کے اعلان پر عوام اور ٹرانسپورٹروں نے ریلی نکالی اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چترال ایک ٹیکس فری زون ہے، اسے مزید 50 سال تک ٹیکس فری قرار دیا جائے۔ چترال سے گل حماد فاروقی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چترال میں NCP یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر رجسٹریشن فیس کے مد میں ٹیکس لگانے کے خلاف لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ اس ریلی کی قیادت تحریک تحفظ حقوق چترال کی چیئرمین پیر مختار نبی اور ٹرانسپورٹ یونین کے صدر محمد صابر کر رہے تھے۔ ریلی میں درجنوں گاڑیوں نے حصہ لیا جو کلوپیش بازار سے نکل کر جغور چوک تک گئی اور دنین روڈ پر واپس کلوپیش چوک میں جمع ہو گئی۔ سول سوسائٹی کی اراکین نے اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ طور پر اپنے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ چترال ایک پسماندہ ضلع ہونے کے ساتھ ساتھ افزدہ بھی ہے اور غریب لوگ ان NCP گاڑیوں کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں، جس پر حکومت اب ٹیکس لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چترال کے ساتھ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پہ 100 سال تک ٹیکس نہیں لیا جائے گا، مگر یہاں ٹیلیفون اور بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں پر بھی اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ریلی کے قائدین نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ یہ ریلی کا ہمارا مقصد جو ہے یہ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یا NCP گاڑیوں کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے روزگار کے معیشت کے واحد ذریعے ہے، یہ NCP گاڑیاں ہیں۔ تو اس کے ساتھ اگر حکومت یہاں پر ٹیکس کا نفاذ کرتا ہے تو ہمارے لیے جینا، وقت گزارنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے غربت جو ہے نا بہت زیادہ ہے، تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انگریز نے 60 سال تک ہمیں چھوٹ دی تھی، ہم ریاست سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ مزید 50 سال کی جو توسیع اس میں کی جائے۔ ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم چترال کے پسماندہ لوگ علاقے کے لوگ ہیں اور ادھر نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی اور مزدوری کے وسائل ہے، اسی لیے NCP گاڑیوں سے ہمارا روزگار چلتا ہے۔ اس پر ٹیکس لگانے سے چترالی عوام پر ظلم ہم تصور کرتے ہیں، تو اس میں یہ جبری ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے روزگار کے وسائل ہے۔ یہ ریلی شدید بارش کے باوجود جاری رہی جو بعد میں پرامن طور پر منتشر ہوا۔ احمد گل حماد فاروقی، لور چترال۔ فاروق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ IG پنجاب کے ویژن کے مطابق انصاف عوام کی دہلیز پر کو مد نظر رکھتے ہوئے DPO شیخ پورہ کی ہدایات پر تھانہ فاروق آباد کے زیر اہتمام اجنیا والا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے عمیر کمبھو۔ SHO تھانہ صدر انسپکٹر ظفر اقبال نے افسرانی بالا کی ہدایات پر اجنیا نوالا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، لوگوں کے مسائل سنے جن پر فوری عمل درآمد کیا گیا۔
SHO نے کہا کہ میں ہمہ وقت سائلین کی خدمت کے لیے تھانہ میں موجود ہوں اور اپنے تمام سٹاف کو بھی ہدایات جاری کر دی ہے کہ آنے والے سائلین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور فوری مقدمات کے اندراج کو یقینی بنایا جائے۔ ٹاؤٹوں اور جرائم پیشہ عناصر کو تھانہ میں داخلے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کریں۔ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ عوام کے تعاون سے ہی جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ میں امن و امان کو بحال رکھنا میرا اولین فریضہ ہے۔ اب لوگوں کے تعاون سے علاقہ کو جرائم سے پاک کیا جائے گا۔ جرائم پیشہ عناصر کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اپنا قبلہ درست کر لیں یا علاقہ چھوڑ جائیں۔ جرائم پیشہ عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ داخلی کچہری کے انعقاد پر SHO ظفر اقبال پر اعتماد کرتے ہوئے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ عمیر کمبو، AI نیوز، فاروق آباد۔ چترال میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے مرکزی امیر مولوی سراج الحق نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ یکجا ہو کر فلسطین اور غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کو بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ رپورٹ کریں گے گل حماد فاروقی۔ چترال میں جماعت اسلامی کی اراکین اور کارکنوں کا ورکر کنونشن کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے مرکزی امیر مولانا سراج الحق مہمان خصوصی تھے۔ امیر جماعت اسلامی نے گول دور گاؤں میں دینی مدرسہ جامعۃ المحسنات کا بھی افتتاح کرتے ہوئے خواتین شرکاء سے اظہار خیال کیا۔ دنین کے مرکز اسلامی میں ورکر کنونشن بھی منعقد ہوا۔ ورکر کنونشن سے ضلعی امیر مولوی جمشید، سابقہ ضلع ناظم مغفرت شاہ، سابقہ MNA عبدالاکبر چترالی، مولوی ہدایت اللہ اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کو سود اور بیرونی قرضے سے نجات دلانے کا واحد حل اسلامی نظام کی نفاذ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، مگر بدقسمتی سے پچھلے 75 سالوں میں یہاں اسلامی نظام نافذ نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو ایک رہبر اور خلیفہ کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مگر اس پر اقوام متحدہ بھی خاموش ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ اسرائیل کی جنگی طیارے اسپتالوں کو بھی نہیں بخشتا اور اسپتال کے اندر مریضوں پر بیماری کرتے ہوئے ان بیچاروں کو مار رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے تمام مسلم امہ پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے مجبور مسلمانوں کے دل کھول کر مدد کرے اور اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھائے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا تماشا کر رہی ہے۔ 16 سالوں سے قوم کا محاصرہ ہے۔ اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ فوج غزہ کے دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں، رات دن آگ کے شعلے برسا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ وہاں گئے اور کہا کہ میں امریکی وزیر کے حیثیت سے نہیں، ایک یہودی کے حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ اور پھر یورپ میں اور مغرب میں جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو انسانی بنیادی حقوق کے دعوے کرتے ہیں، جو جانوروں اور بلی اور کتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، آج وہ تمام ادارے اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اس لیے کہ فلسطین کا خون ایک مسلمان کا خون ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے دروش میں بھی ورکر کنونشن سے خطاب کیا، جبکہ خواتین ونگ کی ذمہ دار دودانہ صدیقی نے خواتین کنونشن سے نشست کر لی۔ ورکر کنونشن میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا، جن کے سروں پر مرکزی امیر نے جماعت کی ٹوپی رکھ کر ان کو خوش آمدید کہا۔ یہ ورکر کنونشن 2 کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احمدزادہ گل محمد فاروقی، چترال۔ پیٹرولنگ پولیس فاروق آباد کی ایک اور شاندار کارروائی۔ گھریلو حالات اور غربت سے تنگ آ کر محنت کش مدثر نے QB لنک نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کو پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ رپورٹ کریں گے چودھری عمیر کمبو۔
محنت کش مدثر نے غربت سے تنگ آ کر کیوبی لنک نہر فروخ آباد میں کود کر خودکشی کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ گشت پر مامور پیٹرولنگ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کاشف علی ورق ملک فاروق نے مشکوک جان کر دریافت کرنا چاہا تو محنت کش نے نہر میں کودنے کی کوشش کی، جس کو پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے ناکام بناتے ہوئے قابو کر لیا۔ بعد ازاں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کاشف علی ورق نے مدثر کو کھانا بھی کھلایا۔ ورثا نے کہا، مدثر صاحب ننکانیوں نکلے نے گھروں گھر دے نال جگڑ کے تے گھر چ کوئی آٹا دانا کوئی راشن نہیں سی تے نکلدے فروخ آباد آ گئے نے۔ جو ہی فروخ آباد آئے نے تے نہر تے آ کے انہاں دا ارادہ خودکشی بنیا تے نہر دے اتتے ہی بالکل بیٹھے سن، خودکشی کرن ہی لگے تے اے ایسا ہی کاشف صاحب اور ملک فاروق صاحب نے انہاں دی جان بچائی اور اپنے کو لے آئے۔ اسی مشکور ہاں، اللہ تعالیٰ انہاں زندگی صحت دے تے پیٹرولیم پولیس دے بہت ہی مشکور ہاں۔ کاشف علی ASI PHP فروخ آباد ضلع شیخوپورہ روٹین کی گشت پہ موجود تھے کہ جب چھوٹی نہر کے قریب پہنچے تو ایک کس جو ہے جس کا بعد میں دریافت پر نام و پتہ مدثر علی سکنہ کھیاڑے کلاں معلوم ہوا، جو کہ ادھر نہر چھوٹی پہ بیٹھا رو رہا تھا، جس سے پوچھا گیا، اسے کھڑا کر کے پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ میں گھریلو حالات سے تنگ آ کر یہاں خودکشی کرنے لگا تھا، آپ آگے ہیں تو اس کو پھر لے کر ادھر آئے ہیں چوکی میں، اس کو کھانا وغیرہ کھلایا ہے، گھریلو حالات کے متعلق پوچھا ہے، پھر دوبارہ اس سے ٹیلی فون نمبر مانگا گیا ہے، جو اس نے اپنے بہنوئی کی صداقت علی کا نمبر دیا ہے، ان سے رابطہ کیا ہے، ان کو ادھر بلایا ہے اور ان کے اب حوالے کر رہے ہیں۔ دریافت پر مدثر نے بتایا کہ میرے 4 بچے ہیں، میں ننکانہ صاحب کا رہائشی ہوں، گھریلو حالات اور غربت سے دل بداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ پیٹرولنگ پوسٹ فروخ آباد نے ورثا سے رابطہ کر کے محنت کش کو ان کے حوالے کر دیا، جس پر اہل علاقہ نے انسانی جان بچانے پر پیٹرولنگ پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چوری عمیر کمبو، AI نیوز فروخ آباد۔ آج تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے AI نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔